سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 17۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کفر اور گمراہی سے بچنے کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو بیان فرمایا، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، جس کی بدولت انسان جنت اور اس کی بہاروں کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ اطاعت و فرما برداری 100% کما حق ہو تو کسی انسان کے بس میں نہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، جو اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جن کو اللہ پاک نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ہے۔ اس کے بعد انسانیت جتنی بھی کوشش کرے گی کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ جائے گی۔ اللہ پاک نے ان آیات میں یہ فرمایا کہ اطاعت خداوندی میں، محبت خدا میں سرشار ہو کر اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسے لوگ گمراہی سے، کفر سے، ضلالت سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو بھی سب کو ان میں شامل فرمائے۔ انہی کی 5 صفات اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ یہ 5 صفات ہم نے سننی بھی ہیں، سمجھنی بھی ہیں، اور دعا بھی کرنی ہے، نیت اور کوشش بھی کرنی۔ اللہ ہمیں ان صفات سے مزین فرما دے۔ پہلی صفت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، الصابرین صبر کرنے والے۔ صبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور ملت ابراہیمی کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ صبر کے بے شمار فضائل اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کا جو اجر ملے گا وہ بغیر حساب کے ملے گا، یعنی باقی تمام اعمال کا اجر و ثواب حساب کے ساتھ ہے۔ نمازوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا، ہر عمل کا اجر ایک حساب کے ساتھ ہے۔ لیکن صبر کے متعلق فرمایا کہ اس کا اجر اللہ پاک بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، صبر کے علماء نے 3 درجے لکھے ہیں۔
ایک تو ہمارے یہاں معروف درجہ ہے صبر کا کہ کسی نے زیادتی کی، ظلم کیا، ستایا، تنگ کیا، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، اس میں صبر کرنا، یہ تو ایک معروف معنی ہر بندہ جانتا ہے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صبر کے دو اور درجے بھی ہیں، اور وہ دو درجے یہ ہیں، ایک ہے نیکیوں پر صبر کرنا۔ نیکیوں پہ صبر کیا ہے کہ انسان نیکی کے کام پہ جمع رہے، جو بھی نیکی کا عمل شروع کرے اس کو مستقل اور پابندی کے ساتھ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو زیادہ عمل پسند نہیں، پابندی والا عمل پسند ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر العمل ما قل ودیم علیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں کہ کبھی تو ایک جو ہے وہ اندر آواز آئی اور جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا اور 10 سپارے پڑھ لیے ایک دن میں، اور کبھی پورا مہینہ گزر گیا پھر قرآن کو کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ رمضان شریف میں ہم ماشاءاللہ تلاوت میں، عبادت میں بڑی جذبات کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد پورا سال یوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جیسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی بجائے انسان مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ تھوڑا تھوڑا عمل کرتا رہے، اللہ رب العالمین کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اب اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا، کبھی کوئی پریشانی ہوگی کہ یہ کام آج نہ کرو۔ اب مثال کے طور پہ ہم نے 1 سپارہ ہی روز پڑھنا ہے، آدھا سپارہ روز پڑھنا ہے، اب سردی کے موسم میں دل کرے گا کہ یار آج چھٹی کر لیتے ہیں، تو ایسے ماحول میں اپنے عمل کو پورا کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کو یہ بہت پسند عمل ہے۔ اسی طرح صبر، نیکی پہ صبر یہ بھی ہے، جسے آج کل ٹھنڈ میں وضو کرنا اور اسی طرح اٹھ کے لحاف چھوڑ کے، گرم کمرہ چھوڑ کے مسجد میں آنا، یہ نیکی پہ صبر ہے، یہ مشقت ہے نیکی کے اوپر۔ اللہ ہمیں اس کا اجر نصیب فرمائے اور سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کام اللہ کے ہاں بڑے ہی مرتبے والے، بڑے مقام والے کام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کام آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء فی المکارہ، جس وقت دل نہ کر رہا ہو اس وقت وضو کو مکمل کرنا، پورا وضو کرنا، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا اجر اور ثواب والا اور درجوں والا عمل ہے۔ اسی طرح صبر کا تیسرا درجہ ہے گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں سے بچنا۔ گناہ کے اسباب سامنے آئیں گے، دواعی سامنے آئیں گے، گناہ کی طرف بلانے والی چیزیں سامنے آئیں گی، وہاں پہ انسان صبر کر لے اور برداشت کر صبر اور برداشت کر کے اس کے ساتھ لگا رہے اور گناہ کے کام سے بچا رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہ بھی صبر ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ملے گا، تو جن پہ دنیا میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ تکلیف نہیں آئی، عافیت میں انہوں نے زندگی گزاری، وہ اس دن تمنا کریں گے کہ اے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہم بھی صبر کرتے اور آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا۔ صبر کا گھونٹ بڑا کڑوا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے،
کسی نے آپ کو 4 سنا دی، اب وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جانا، سہ جانا، پی جانا، برداشت کر جانا، یہ وہ عمل ہے جس پہ اللہ کے ہاں بڑا ہی مرتبہ اور مقام ملتا ہے۔ دوسری صفت فرمایا والصادقین، سچ بولنے والے۔ سچے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور سچ فرمایا کہ ایک بندہ سچ کی تلاش میں چلتا رہتا ہے، سچ کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام اللہ پاک صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جماعت کے پہلے فرد ہیں، اس صدیقین کی جماعت میں یہ سچ بولنے والا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ جب بندہ بولتا ہے تو جھوٹ اتنا خوفناک اور خطرناک ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہے، جس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں اور اس انسان سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ خود اپنی بھی بچوں کی بھی عادت بنائیں کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور تیسری صفت فرمایا والقانتین، قانتین قنوت سے ہے۔ قنوت کا لفظی معنی خشوع، عاجزی بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی اطاعت و فرما برداری بھی ہوتا ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرنے والے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، ہر کام میں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے۔ یہ صفات میرے عزیز دوستو وہ صفات ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو دیکھ کے چلنا، کمائی میں، رشتہ داری میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، عقائد کے اندر، ہر چیز میں اس چیز کو دیکھنا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اس بندے کو کہا جاتا ہے قانت، قنوت والا۔ تو یہ صفت بھی اعلیٰ درجے کی صفت ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ اور چوتھی صفت ارشاد فرمایا والمنفقین، خرچ کرنے والے۔ خرچ کرنے والوں سے مراد خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، ایک ایک گناہ کے کام میں وہ اسراف میں آئے گا، وہ تبذیر میں آئے گا، وہ شیطان کا بھائی بنائے گا انسان کو۔ اور ایک ایک خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، نیکی کی راہ میں، اب یہ مستقل خیرات، مستقل صدقہ، یہ بھی روح کی غذا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ روز صبح کو یہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما۔ یہ ایک فرشتے کی دعا ہے، روز صبح کی یہ دعا ہے اللہم آت منفقا خلفا۔ اور ساتھ ہی دوسری دعا یہ کرتا ہے اللہم امسک ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جو روک کے رکھنے والا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ اب ہماری مرضی، ہم فرشتے کی دعا لے لیں یا فرشتے کی بد دعا لے لیں۔ تو اس لیے اگر ہم روز اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ روز خرچ کرنا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس صفت سے بھی مزین فرما دے گا۔ اور خرچ کرنے والے کا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ جو بندہ روک کے رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت میں میرے کام آئے گا۔ جو بندہ خرچ کرتا ہے وہ اس جذبے سے کرتا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی میرا اللہ مجھے پھر دے دے گا۔ اس کا اللہ سے کتنا تعلق بن جاتا ہے۔ ایک نے اپنی جیب پہ اعتماد کیا، ایک نے اللہ کی ذات پہ اعتماد کیا۔ تو میرے عزیز دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔
ان ساری صفات کے ساتھ آخر میں کیا فرمایا؟ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے۔ سحری کا وقت، تہجد کا وقت اٹھنے کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ ہی اشد اقوم، سورۃ المزمل میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، کہ صبح کے وقت اٹھنا یہ بڑا شدید اور مشکل ہے۔ تو جو بندہ اس وقت میں اس مشکل کو طے کر لیتا ہے تو گویا اللہ کے ہاں اس کے بڑے مرتبے اور مقام بن جاتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ ان صفات سے مزین ہو کر اور سحری کے وقت میں اٹھ کر ناز کرے، نخرہ کرے، تکبر کرے، میں جناب بڑا حاجی، میں تہجد گزار، میں بڑا نمازی، میں عالم، میں فلاں، بلکہ کیا ہے؟ صبح کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے، یا اللہ معاف کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی محبوب عمل ہے، بہت ہی محبوب۔ صبح کے وقت میں خاص طور پہ استغفار کرنا، صحابہ کی صفات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کے اللہ سے استغفار کیا کرتے۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ نے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، یہ ساری صفات اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ اب یہ پیدا کیسے ہوں گی؟ یہ مشق سے پیدا ہوں گی، یہ کہیں بازار سے تو ملتی نہیں ہے کہ جہاں سے ہم خرید کے لیں۔ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں سے تعلق جوڑیں گے، علماء سے اپنی مجالست، محبت، مودت رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیں۔ ان میں سب سے آخری صفت جو ہے خاص طور پہ استغفار، یہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو غلط کاموں پہ لگایا تو انہوں نے استغفار کر کے میری کمر توڑ دی۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو شیطان کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، کیونکہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی لیکن وہ غلطی پہ ڈٹ گیا۔ انسان سے غلطی ہو اور انسان کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اللہ پاک اس کو بہت درجے عطا کر دیتا ہے، شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انہوں نے میری کمر توڑ دی، لیکن فرمایا پھر میں نے ان کو بدعات پہ لگا دیا، یعنی وہ کام کرنے پہ لگا دیا جس کو یہ دین سمجھتے ہیں۔ دین سمجھ کے جب انسان ایک کام کرے گا تو وہ اس سے معافی تو نہیں مانگے گا، تو دین سمجھ کے کر رہا ہے، تو کہتا ہے پھر میرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ اس لیے ایک تو ہم بدعات سے بچیں، رسوم رواجات سے بچیں، اور دوسرا غلطیوں کوتاہیوں پہ کثرت سے استغفار کریں۔ ایک عمل آپ حضرات کو بتاتا ہوں، بڑا ہی بہترین عمل ہے، حدیث پاک میں ہمیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رات کو جس وقت بھی، جب بھی آنکھ کھلے، جس وقت بھی آنکھ کھلے، بندہ بعض اوقات اٹھ نہیں سکتا، ہمت نہیں ہوتی، نہیں اٹھا جاتا، لیکن ایک عمل ہے جو لیٹے لیٹے ہم کریں تو اللہ اس عمل کی برکت سے بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں جب بندہ رات کو کسی بھی وقت آنکھ کھلے تو پہلے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری بخشش کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ان تین کلمات کے بعد آپ نے فرمایا جو دعا مانگے گا اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ تو ہم یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، رات کو جس وقت بھی آنکھ کھلے پہلے چوتھا کلمہ، پھر تیسرا کلمہ، پھر اللہم اغفر لی، اور اس کے بعد جو اللہ سے اپنے ضرورت کے مطابق دعا مانگے اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔
اللہ مجھے آپ کو سب کو ان 5 صفات کے ساتھ مزین فرمائے اور دین کی یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من